نماز کے مکروہات تنزیہہ انشاءاللہ ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اللہ توجہ کی اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سننے کی، یاد رکھنے کی، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے کپڑے میسر ہونے کے باوجود کام کاج کے لباس میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ کرتے وغیرہ کے بٹن کھلے ہونا جس سے سینہ کھلا رہے یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ منہ میں کوئی چیز لیے ہوئے ہونا، اگر اس کی وجہ سے قرات ہی نہ ہو سکے یا ایسے الفاظ نکلیں جو قرآن کریم کے نہ ہوں تو نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی ٹوٹ جائے گی۔ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو، مکروہ تنزیہی ہے۔ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا، اب سستی کی وضاحت کیا ہے کہ ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہے یا گرمی معلوم ہوتی ہے، یہ سستی ہے، اور اب ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہوگا۔ اگر تحقیر نماز، معاذ اللہ نماز کو گھٹیا جانا، حقیر جانا یہ مقصود ہے، اس نے نماز کو ایسی شان والی چیز تھوڑی جس کے لیے ٹوپی امامہ پہنا جائے، تو یہ کفر ہے۔ اور خشوع خضوع کے لیے سر براہنہ یعنی ننگے سر نماز پڑھی تو مستحب ہے۔ کوئی ایسی کیفیت ہے کہ اگر وہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، تو اب مستحب ہے کہ ننگے سر پڑھے۔ نماز میں ٹوپی امامہ گر پڑا تو اٹھا لینا افضل ہے، جبکہ عمل کثیر نہ کرنا پڑے۔ عمل کثیر کیا ہے؟ اگر عمل کثیر کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، بار بار اٹھانا پڑے تو چھوڑ دیں۔ نہ اٹھانے سے خشوع و خضوع مقصود ہو تو نہ اٹھانا افضل ہے۔ اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہو، اس کی ٹوپی گر پڑی تو اس کو دوسرا شخص ٹوپی نہ پہنائے، ورنہ اس کی اس سے توجہ بٹے گی نا نماز سے، اب اس کی توجہ یہ ہوگی کہ کون مجھے ٹوپی پہنا رہا ہے، تو توجہ تو ہٹ گئی اس کی نماز سے۔ رکوع یا سجدے میں بلا ضرورت 3 بار سے کم تسبیح کہنا یہ بھی نماز مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی کو مرغ کی ٹھونگ چونچ مارنا فرمایا۔ ہاں وقت تنگ ہو، ٹرین چل پڑنے کے خوف سے ہو تو حرج نہیں۔ اگر مقتدی 3 تسبیحات نہ کہنے پایا تھا کہ امام نے سر اٹھا لیا تو امام کا ساتھ دے۔ یہ 3 تسبیحات پڑھنی ہے، اور اگر وقت تنگ ہے تو ایک پڑھ لے، یا خوف ہے کہ ٹرین ہی نکل جائے گی، گاڑی نکل جائے گی تو ایک پڑھ لے۔ پیشانی سے خاک یا گھاس چھڑانا مکروہ ہے، جبکہ ان کی وجہ سے نماز میں تشویش نہ ہو اور تکبر مقصود ہو تو کراہت تحریمی ہے۔ مکروہ ناپسندیدہ، مکروہ تحریمی وہ ناپسندیدہ کام جو حرام ہے، گناہ، اور مکروہ تنزیہی یہ اچھا تو نہیں ہے لیکن اس پر گناہ نہیں ہے، خلاف اولا، بہتر تھا کہ یہ نہ کرتا، اگر کر لیا تو نماز میں فرق نہیں۔ پیشانی سے گھاس یا خاک چھڑانا یہ مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی حالت میں رب کی بارگاہ میں جیسے جس حال میں ہیں، اور نماز میں تشویش ہوتی ہے تو پھر تو اچھا ہے کہ ہٹا لے، اور تکبر مقصود ہے کہ تو مٹی لگ گئی یوں ہو گیا تو اب کراہت تحریمی ہوگی۔ اگر تکلیف دہ ہو یا خیال بڑھتا ہو تو حرج نہیں۔ نماز کے بعد چھڑانے میں تو مطلقاً مضائقہ نہیں بلکہ چاہیے، تاکہ ریا نہ پائے، ریا نہ آنے پائے کہ اب پیشانی پر کچھ لگا ہوا ہے تو اٹ مینس ہم نماز پڑھ کے آئیں، یا ہم دکھا رہے ہیں لوگوں کو، یا کوئی بدگمانی کرے گا اچھا بھی دکھا رہا بھائی، تو ریا وغیرہ کا سلسلہ نہ ہو تو اچھا ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر اس کو صاف کر لیں۔
سجدے وغیرہ میں ہاتھوں کی انگلیاں قبلے سے پھیر دینا یہ بھی مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ دیکھیں سجدے میں میں قبلہ رو ہوں الحمدللہ، ہمارے ہاتھ یوں ہوں گے نا، اور اس کے بیچ میں ہم نے سجدہ کیے، اور اگر سجدے یوں ہٹ گئے، یوں ہو گئے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہوگا۔ مرد کا سجدے میں ران کو پیٹ سے چپکا دینا یہ بھی نماز میں مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ نماز میں ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا، زبان سے جواب دینے سے تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی، ہاتھ سے کیا یا سر کے اشارے سے کیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، مگر یہ فعل اچھا نہیں ہے۔ مجبوری کے بغیر نماز میں 4 زانوں یعنی پالتی مار کر بیٹھنا، چوکڑی مار کر پنجابی میں کہتے ہیں بیٹھنا، یہ بھی نماز میں مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ انگڑائی لینا نماز میں یہ بھی مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ نماز میں کھانسنا بالقصد یعنی ارادہ تر کھانسنا یا کھنکارنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر طبیعت دور کرنے کا تقاضا کر رہی تو حرج نہیں۔ نماز میں ناک سے پانی بہا اس کو پونچھ لینا زمین پر گرنے سے بہتر ہے۔ اگر مسجد میں ہے تو ضرور ہے یعنی لازم ہے کہ ایسا کرے، نزلے کی کیفیت ہے اور پانی بہہ رہا ہے نزلے کا تو اس کو صاف کر لے، زمین پر نہ گرنے دے، اور اگر مسجد میں ہے تو پھر تو لازمی ایسا کرے۔ سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں سے پہلے مجبوری کے بغیر ہاتھ زمین پر رکھنا۔ اب بوڑھا ہے، مریض ہے تو وہ تو مجبوراً رکھ رہا ہے نا، ورنہ وہ ترتیب یہ ہے کہ ہمارے جو اعضاء زمین کے جتنے قریب ہیں پہلے وہ لگیں گے، اسی ترتیب سے زمین سے قریب ہمارے کیا گھٹنے ہیں نا، تو پہلے گھٹنے، اس کے بعد ہاتھ، اس کے بعد ناک، بھی سینہ زمین پہ تو نہیں لگے گا نا، ناک، اس کے بعد پیشانی، تو یہ ترتیب ہے۔ اٹھتے ہوئے اس کے الٹ ہے، تو بلا مجبوری سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ سے قبل گھٹنے زمین سے، سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے سے پہلے مجبوری کے بغیر ہاتھ زمین پر رکھنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اٹھتے وقت بلا عذر یعنی بغیر مجبوری ہاتھ سے قبل گھٹنے زمین سے اٹھانا یہ بھی مکروہ تنزیہی فعل ہے۔ مرد کا رکوع میں سر کو پیٹھ سے اونچا نیچا رکھنا، بالکل وہ لیول میں ہو، سر اور پیٹھ یوں ہو یا یوں ہو تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہوگا۔ نماز میں ثنا سبحانک اللہم و بحمدک یہ ثنا ہے نا، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آمین امام نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آہستہ کہیں، آمین زور سے کہے گا تو یہ مکروہ تنزیہی فعل ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، گناہ نہیں۔ اس طرح ثنا، اعوذ اور بسم اللہ بھی آہستہ پڑھنی۔ بغیر عذر دیوار یا عصا اسٹک پر ٹیک لگانا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ نہ رکھنا یہ بھی نماز میں مکروہ تنزیہی فعل ہے۔ نماز میں جھومنا، دائیں بائیں جھومنا نماز میں مکروہ تنزیہی فعل، تلاوت میں کر رہا ہے تو نہیں، یہ مکروہ تنزیہی فعل۔ تراوح یعنی کبھی دائیں کبھی بائیں، پیر پر زور دینا یہ سنت ہے، مگر رات بھی اس پر کلام ہوا تھا کہ اس میں انداز ایسا ہو کہ دیکھنے والے کو پتہ بھی نہ چلے کہ کس پاؤں پہ زور دیا ہوا، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ، اور ایسا نہیں کہ جھک جائے دائیں کبھی بائیں، نہیں، غیر محسوس انداز سے اپنے وزن کو کبھی ادھر ٹرانسفر کرے کبھی ادھر کر لے۔ اٹھتے وقت آگے پیچھے پاؤں اٹھانا مکروہ تنزیہی ہے۔ اٹھتے وقت آگے پیچھے پاؤں اٹھانا
مکروہ تنزیہی ہے سجدے کے لیے جاتے ہوئے سیدھی طرف زور دینا اور اٹھتے وقت الٹی طرف زور دینا یہ مستحب ہے، لیکن اس میں وہی بات ہے کہ وہ جھکنا اور وہ واضح طور پر ہو رہا ہے یہ نہیں۔ نماز میں آنکھیں بند رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، مگر جب کھلی رہنے میں خشوع نہ ہوتا ہو بند کرنے میں حرج نہیں بلکہ بہتر ہے۔ نماز میں آنکھیں بند رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، مگر جب کھلی رکھنے میں خشوع نہ ہوتا ہو تو بند کرنے میں حرج نہیں بلکہ بہتر ہے۔ جلتی آگ نمازی کے آگے ہونا شمع یا چراغ میں کراہت نہیں، جلتی آگ سامنے ہونا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ ایسی چیز کے سامنے نماز پڑھنا جس سے دھیان بٹے، مثلا زینت، لہو، العب وغیرہ، تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز کے لیے دوڑنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، اور ویسے دنیاوی نقصان یہ کہ سلپ ہو سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، ایسے واقعات ہوئے بھی، بالخصوص جب وضو کر کے وہ نماز کے لیے جاتے ہیں تو پاؤں گیلے ہوتے ہیں، تو اس سے سلپ ہونے کا امکان پورا ہے۔ عام راستہ، کوڑا کچرا وغیرہ ڈالنے کی جگہ، مذبح یعنی جہاں جانور ذبح کی جاتے ہیں، سلٹر ہاؤس، استبل گھوڑے باندھنے کی جگہ، غسل خانہ، مویشی خانہ، کیٹل فارم جو ہے جہاں خصوصاً اونٹ باندھے جاتے ہوں، صحرا میں بلا سترے کے جبکہ آگے سے لوگوں کے گزرنے کا امکان ہو، نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ یعنی عام راستے پر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، کوڑا ڈالنے کی جگہ ہے وہاں بھی نماز مکروہ تنزیہی ہے، سلاٹر ہاؤس میں، مذبح جہاں جانور ذبح خانہ جو ہے ذبح کیے جاتے ہیں وہاں بھی یہ حکم ہے، گھوڑے باندھنے کی جگہ، غسل خانہ، مویشی خانہ، کیٹل فارم جو ہے، بالخصوص جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں۔ اسی طرح صحرا میں کھلا میدان ہے مگر اس میں سترا آگے نہیں رکھا اور امکان بھی ہے کہ لوگ آگے سے گزریں گے، تو اس صورت میں بھی، اس کیفیت میں بھی نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاتھ سے بغیر عذر مکھی یا مچھر اڑانا، نماز میں جوں یا مچھر ایذا دیتے ہوں تو پکڑ کر مار ڈالنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ عمل کثیر کی حاجت نہ ہو۔ عمل کثیر کیا ہے؟ عمل کثیر یہ ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز میں نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، تو ایسی کیفیت نہ ہو۔ ہاتھ سے بغیر عذر مکھی اڑانا یا مچھر اڑانا، اب نماز میں وہ ایذا دے رہے ہیں، مچھر تو ایذا دیتا ہے ٹھیک ٹھاک، جوں بھی ایذا دیتی ہے، پکڑ کر اس کو مار دیا تو حرج نہیں ہے، مگر کثیر عمل کثیر کی جو تعریف ہے اس کے مطابق عمل کثیر کی حاجت نہ ہو۔ ہر وہ عمل قلیل جو نمازی کے لیے مفید ہو جائز ہے، اور جو مفید نہ ہو وہ مکروہ ہے۔ مثال کے طور پر اب یہاں خارش ہو رہی ہے، اب وہ خارش کر لیں گے تو توجہ ختم ہو جائے گی، ورنہ توجہ ادھر ہی رہے گی، مجھے خارش ہو رہی، مجھے خارش ہو رہی، مجھے خارش ہو رہی، تو یہ مفید ہوا نا، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اور ویسے ہی وہ، تو اب یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی۔ الٹا کپڑا پہننا یا اوڑھنا، الٹا کپڑا پہننا یہ بھی مکروہ تنزیہی فعل ہے، اور اوڑھنا چادر اوڑھی جاتی ہے تو اس کا بھی اگر الٹا اوڑھیں گے تو بھی یہ بھی مکروہ تنزیہی فعل ہوگا۔ محراب داخل مسجد ہوتی ہے، تاہم امام کو تنہا محراب میں کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر باہر کھڑا ہوا، سجدہ محراب میں کیا، یا وہ تنہا نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ کچھ مقتدی بھی محراب کے اندر ہوں تو حرج نہیں۔ یوں ہی اگر مقتدیوں پر مسجد تنگ ہو تو محراب میں کھڑا ہونا مکروہ نہیں۔ تو اس سے یہ مستفاد ہوا کہ جب مسجد بھری ہو تو پھر ہی محراب میں جائے امام، ورنہ پچھلے کھڑے ہو کر نماز پڑھا دے، اور اگر پڑھائے تو گناہ بھی نہیں ہے، نماز بھی ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ امام کا تنہا بلند جگہ کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ بلندی کی مقدار یہ کہ دیکھنے میں اس کی اونچائی ظاہر ممتاز ہو، پھر یہ بلندی اگر قلیل تھوڑی سی ہو تو کراہت تنزیہ، مکروہ تنزیہ، ورنہ ظاہر تحریم یعنی مکروہ تحریم۔ امام نیچے ہو، مقتدی بلند جگہ پر ہوں، یہ بھی مکروہ و خلاف سنت ہے۔ اچھا، یہاں بھی نماز اوپر ہوتی ہے،
عالمی مدنی مرکز میں بھی ایسی ترکیب ہوتی ہے، تو اس کی نا شرعی رہنمائی لی ہوئی جائز صورت ہے۔ کعبہ معظمہ اور مسجد کی چھت پر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے کہ اس میں ترک تعظیم ہے۔ البتہ اگر مسجد ہی 2 منزلہ ہو تو اوپر والا حصہ بھی نماز کے لیے باقاعدہ طور پر بنایا گیا ہو تو اس میں نماز پڑھنے میں حرج نہیں، جیسا کہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد کی چھت پر چڑھنا فقہا نے یعنی علماء نے مکروہ بتایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ضرورت نہ ہو تو نماز بھی مکروہ ہے، مگر جو مسجدیں 2 منزلہ بنائی جاتی ہیں اس حکم سے مستثنا ہے، یعنی الگ ہے کہ اس کی بنا ہی اس غرض سے ہوئی، یعنی دوسری منزل بنائی ہی نماز کے لیے گئی۔ مسجد میں کوئی جگہ اپنے لیے خاص کر لینا کہ وہی نماز پڑھے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاف آستین والی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی اور ناپسندیدہ ہے، جبکہ اس کے پاس دوسرے کپڑے موجود ہوں، ہے ہی نہیں پھر پڑھتا ہے تو پھر وہ کراہت نہیں رہے گی۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں جس کے پاس کپڑے موجود ہوں پھر نیم آستین، آدھی آستین یا بنیان پہن کر نماز پڑھتا ہے تو کراہت تنزیہی ہے، اور کپڑے موجود نہیں تو کراہت بھی نہیں۔ مفتی اعظم پاکستان فرماتے ہیں جو ہاف آستین ٹی شرٹ پہن کر دوسرے لوگوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتے ان کی نماز مکروہ تنزیہی ہے، اور جو لوگ ایسا لباس پہن کر سب کے سامنے جانے میں کوئی برائی محسوس نہیں کرتے ان کی نماز مکروہ نہیں۔ مرد کے لیے نماز میں پانچے ٹخنے سے نیچے ہونا مکروہ تنزیہی ہے، مرد کے لیے نماز میں پانچے ٹخنوں سے نیچے ہونا مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی تہبند، پاجامہ، جبہ، عربی کرتا وغیرہ مرد کا ہر طرح کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہونا سنت ہے۔ بعض اسلام بھائی ٹخنے سے اوپر کرنے کے لیے پانچے طے یعنی فولڈ کرتے ہیں، نیفا اڑس لیتے ہیں، اس حال میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، مجھے حکم ہوا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور کپڑے اور بال نہ سمیٹوں۔ ٹھیک ہے، فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور کپڑے اور بال نہ سمیٹوں۔ ظہر کے آخری نفل کے بھی کیا کہنے، سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 پر محافظت کی ہمیشہ پڑھتا رہا، اللہ پاک اس پر آگ حرام فرما دے گا، اس سرے سے آگ میں داخل ہی نہیں ہوگا، اس کے گناہ مٹائے جائیں گے۔ اس پر بندوں کی حق تلفیوں کے جو مطالبات، دعوے، تقاضے اللہ اس کے فریق کو راضی کر دے گا، یا یہ مطلب ہے کہ ایسے کاموں کی توفیق دے گا جن پر سزا نہ ہو۔ علامہ شامی فرماتے ہیں خوشخبری ہے، اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری یہ ہے کہ سعادت پر اس کا خاتمہ ہوگا اور دوزخ میں نہ جائے گا۔ الحمدللہ جہاں ظہر کی 10 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں وہاں آخر میں 2 رکعت نفل پڑھ کر 12ویں شریف کی نسبت سے 12 رکعت ادا کرنے میں دیری کتنی لگتی ہے، استقامت کے ساتھ 2 نفل پڑھنے کی نیت فرما لیں۔